حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے دور جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ متقی اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کی عیب جوئی میں زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے، لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کاموں کو پورا کر دیتا ہے۔ سمجھنے کے لیے پوچھو، الجھنے کے لیے نہ پوچھو۔ کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک عافیت اور ایک مالداری، کہ عافیت دیکھتے دیکھتے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مالداری دیکھتے دیکھتے غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ لوگوں کا وہ عیب بیان کرے جو خود تیرے اندر موجود ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے رہو، یہ سوچے بنا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں۔ پیار بانٹتے رہو، چاہے آپ کو واپس پیار ملے یا نہ ملے۔ دوسروں کی مدد کرتے رہو، چاہے کوئی مشکل میں آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے من بدلو اور یہ ذہن میں رکھو کہ آپ یہ سب دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ وقت ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم واپس اپنے ماضی میں جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے ماضی میں غلط کی تھی، لیکن وقت ہمیں یہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنا ہر آنے والا دن اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر گزار سکیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں بہت عرصہ لگتا ہے، لیکن خاص کو معمولی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالی کی نافرمانی ہوئی ہے۔ دل کی سختی کی کچھ نشانیاں ہیں: آنکھ کا خشک ہو جانا یعنی نہ رونا، دل کا سخت ہونا، دنیا کی طلب کی انتہائی لالچ،
اور گناہ پر اصرار۔ جھوٹ مت بولا کرو کیونکہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جائے گی۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گوائی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازتے ہیں۔ ہمارے سچے دوست وہ ہیں جو محفل میں ہماری غلطیاں چھپائیں اور تنہائی میں ہماری غلطیوں پر ہمیں سمجھائیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز پڑھتے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اگر اس شرط پر کسی کو نصیحت کرتے ہو کہ اسے قبول کرنی پڑے گی تو پھر آپ ظالم ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ سعادت حسن فرماتے ہیں، میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نصیحت خواہ دیوار پر لکھی ہو، اسے اپنے کانوں میں ڈال دو۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، اور کم سونا۔ اگر تیرا دوست تنہائی میں تجھے تیرے عیبوں سے آگاہ کرے تو تجھے چاہیے کہ اس کا احسان مانے اور غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص تجھے آگاہ کرے کہ تیرے کپڑوں میں سانپ ہے تو تو اس کی بات پر غصہ نہ ہوگا اور اس کا مشغول ہوگا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنا انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت ملتی ہے۔ کسی کونے میں بیٹھا گنگا بہرا شخص اس آدمی سے بہتر ہے جس کی زبان قابو میں نہ ہو۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پا لے تو تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ خدا کا پیارا وہ ہے جو کسی بندے کو تکلیف نہ دے، خوشی اور غم میں یکساں رہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ کوئی آدمی کیسا ہے، یہ بات اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ پرسکون رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہش ہے اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے چال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔